1۔ آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں چہرے سے ماسک ہٹایا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ خوبصورت مگر سادگی سے سجے روم میں داخل ہو کے اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور سیدھا آ کے صوفے پر نیم دراز سی ہو گئی۔ آج اس نے بیک ٹو بیک 2 آپریشنز کیے تھے جنہوں نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا ڈالا تھا، تبھی وہ کثر مندی سے پشت صوفے سے ٹکائے پلکیں مون چکی تھی۔ اسے اس انداز میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دھپ کی زوردار آواز پہ اس کے سوئے سے اعصاب ایک دم سے بیدار ہوئے تو اس نے اپنی خوابیدہ نگاہیں اٹھا کے کھڑکی کی جانب دیکھا تو حلق سے بے اختیار چیخ بلند ہوئی، شش! تو اپنے چہرے کو سیاہ ماسک سے چھپائے اس شخص نے ہاتھ میں تھامی پسٹل کا رخ اس کی جانب موڑتے ہوئے بے رحم لہجے میں کہا، تو اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر جماتے ہوئے اپنی آواز کا گلا گھونٹا، جبکہ اس کی خاموشی پہ اس کے سامنے کھڑے شخص نے اپنی سرخ ہوتی نگاہیں اس پہ گاڑیں، جو اسکن کلر کے سادہ مگر دیدہ زیب لانگ شرٹ اور پاجامے میں پہ سفید اوور آل پہنے ہم رنگ دوپٹہ گلے میں لٹکائے ہوئے تھی۔ سیاہ بال اس وقت ڈھیلے ڈھالے سے جوڑے میں مقید تھے، جس سے نکلتی چند شریر لٹیں اس کے دودھیا چہرے پر لہراتی بہت بھلا سا تاثر دے رہی تھیں۔ گہری مگر سرخ نگاہیں اس کا بغور جائزہ لیتی اس کے بالوں سے ہوتی اس کے سبھی چہرے پر پھسلیں تو خوف و ہراس سے پھیلی آنکھوں سے جا الجھیں۔ سرخ نگاہیں جب حد سے زیادہ پھیلی سیاہ گھور آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس کے پورے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دیتی وہ آگے بڑھا اور دائیں جانب پڑی میز سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو اس کی آنکھیں مارے خوف کو بے یقینی سے مزید پھیلیں، کیونکہ اس شخص کے داہنے بازو سے نکلتا خون اسے کمرے کے فرش کو داغدار کرتا جا رہا تھا۔ خون دیکھ کر اس کے ہاتھوں تلے مقید ہونٹوں سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی تو اس شخص نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ بنا کوئی آواز پیدا کیے، یہ میرے بازو میں گولی لگی 10 منٹ میں نکالو، لیکن یاد رکھنا کہ آواز نکلی تو یہیں بھیجا اڑا دوں گا۔ خوفناک انداز میں کہتے ہوئے اس نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو اس کی ٹانگیں کپکپا اٹھیں۔ وہ بہت باہمت اور میچور لڑکی تھی، جو بڑے سے بڑے آپریشن کے دوران بھی گھبراتی نہیں تھی، لیکن اس لمحے اس شخص کے حلیے، اس کے ہاتھ میں دبی پسٹل اور بازو میں لگی گولی نے اسے فطری طور پر کمزور کر دیا تھا، اور وہ خود میں ایک قدم بھی بڑھنے کی ہمت نہ جتا پا رہی تھی۔ لیکن اس شخص کے دوبارہ بولنے پہ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ دستک کی آواز سن کے اس نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا جو پہلے ہی اس پہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے صوفے پر بے نیازی سے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا جو سگار منہ میں دبائے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی شرر بارن نگاہوں سے اس کے رگوں پہ میں ایک سنسنی سے دوڑ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کے حصار میں ڈوبی ہوئی تھی جب ایک دفعہ پھر سے وہی آواز اسے کانوں میں پڑی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے تیسری دفعہ دہرائے جانے اس سوال پہ اس نے اس شخص کو حرکت کرتے دیکھا تو بے ساختہ اس کے لب واہ ہوئے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ پورے کرتی کسی اور کے نام خود کو کرتی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے کارروائی کو روکنے پہ مجبور کر دیا۔ اچانک ہوتی اس فائرنگ کی وجہ سے وہاں موجود لوگوں نے دہل کر اسے دیکھا، جو بہت سکون کے ساتھ ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کو تک رہا تھا۔ ڈسٹربنس کے لیے معذرت خواہ ہوں بزرگوار، لائیو شو دیکھنے کا بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن کیا کریں کہ دشمن نے جانے لب کھولنے کی گستاخی کر ڈالی۔ اس کے پرسکون لہجے کی سرد کاٹ پہ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا جبکہ نازک مگر سجا ہوا سراپا ہولے ہولے لرزنے لگا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا، اور ہو کون تم؟ راشد صاحب اس کی اس حرکت اور بات پہ آنکھ بگولا ہوتے ہوئے آگے بڑھے جبکہ نواز صاحب سر جھکائے آنے والے لمحوں کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگے۔ میرا تعارف آپ کے ہوش اڑا دے گا، اس لیے میرے تعارف کی فکر چھوڑیے اور یہ ہال جلدی سے خالی کر دیں۔ اس کی بے نیازی قابل دید تھی جبکہ اس کی بات سن کے راشد صاحب کو پتنگے لگ گئے۔ نواز صاحب، باہر نکالیے اس احمق انسان کو اور جلدی سے نکاح کروائیے، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ انہوں نے نواز صاحب کو کہتے ہوئے مولوی صاحب کو نکاح پڑھنے کا اشارہ کیا مگر اسٹیج سے بیٹھی اس لڑکی کا دھیان اس وقت اس شخص کے ماتھے کی پھولتی ہوئی رگ کی جانب تھا جو اس کے شدید اشتعال کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اب اگر کسی نے میری بیوی کا نام کسی کے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو میں یہاں ایسی تباہیاں مچاؤں گا کہ دونوں گھرانے تکتے رہ جاؤ گے۔ مولوی صاحب کے پھر سے بولنے پر وہ ضبط کھوتا بلند آواز میں دھاڑا تو مجمع میں سناٹا چھا گیا اور لوگوں کے دل و دماغ میں بہت سارے سوالوں نے ادھم مچا لیا۔ بیوی؟
سب کے ہونٹوں پہ اس وقت ایک ہی سوال تھا، جبکہ نگاہوں کا فوکس صرف وہ دونوں تھے۔ بیوی ہوتے ہوئے کسی اور شخص سے نکاح؟ توبہ توبہ، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اچانک مجمع میں چیمگوئیاں سی ہونے لگیں، جنہیں سن کر اس کا وجود حواس کھونے کو تھا۔ اسی لمحے وہ آگے بڑھا تو اس کے ساتھ بیٹھا اس کا ہونے والا دلہا بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے کیا گیا وعدہ توڑ کے جو جرم کیا ہے، اب میرے خیال میں اس کی بھرپائی کا وقت آن پہنچا ہے، درست لہجے میں کہتے ہوئے آس پاس کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے اسے باہوں میں بھرا تو وہ حواس کھو بیٹھی، جسے دیکھتے ہی نواز صاحب آگے بڑھے۔ بہت معذرت، لیکن اپنے قدم وہیں روک لیجئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس لمحے میرے اندر کا جاگا ہوا وحشی انسان ہر لحاظ کو بھول جائے۔ سرد لہجے میں بہت کچھ باور کرواتے ہوئے وہ سارے مجمع کو حیران اور بے یقین چھوڑتا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ الارم کی آواز بھی اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلتے ہوئے الارم بند کرنا چاہا، لیکن اچانک اس کے سوئے سوئے دماغ میں جیسے گھنٹی سی بجی، تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور لپک کے چھوٹا سا الارم کلاک اٹھایا تو اسے جھٹکا لگا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ الارم 7 بجے کا لگاؤ تو اس کو بجنا بھی تو 7 بجے ہی چاہیے نا؟ وہ روحان سے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی پلنگ سے اٹھی۔ الارم تو 7 بجے سے بج رہا ہے، لیکن تمہارے کانوں میں اس غریب کی آواز نہیں پہنچ سکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی منتشا اس کی بڑبڑاہٹ سن کے بولی تو وہ ایک گھوری اس پر ڈالتی جلدی سے اپنے کپڑے کھینچ کے واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اس کے ہاتھ میں تھامے کپڑے دیکھ کے وہ جلدی سے اس کے سامنے آتے ہوئے بولی تو اس نے بیزاری سے اس رکاوٹ کو دیکھا۔ شادی کرنے جا رہی ہوں، تم نے جانا ہے؟ طنزی انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا تو منتشا اسے گھورنے لگی۔ تمہاری شادی کے لیے بھی مجھے اچھی وائبس کبھی نہیں آتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم شادی کی اطلاع بھی ہمیں یوں ہی بھاگتے ہوئے دو گی، لیکن ابھی مہربانی کر کے یہ بتاؤ کہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ منتشا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ جاب کے لیے جا رہی ہوں، اس نے اپنے لہجے کو متوازن رکھتے ہوئے جواب دیا تو منتشا کے ساتھ ساتھ ناشتے کی ٹرے اندر لاتی مسز جوزف بری طرح سے چونکی۔ تم جاب کیوں کرو گی؟ مسز جوزف نے آگے بڑھ کے فوراً استفسار کیا تو وہ ان دونوں کے اس رد عمل پہ بے حد بدمزہ ہوئی۔ وہ گاڈ سے اتنا بچکانہ بیہیو شو نہ کریں، جاب کروں گی، پراپر کوئی چوری چکاری نہیں کروں گی۔ وہ جھنجھلا اٹھی۔ لیکن تم جاب کرو گی کیا اور کہاں پہ؟ منتشا نے الجھی نگاہوں سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھا، جو ہمیشہ ہر حال میں یوں ہی پرسکون اور ہر فکر سے آزاد رہتا تھا۔ 2-3 ویکنسیز دیکھی ہیں کمپنیز کی، ادھر جاؤں گی اور کام جو بھی ہوا کر لوں گی، اب پلیز مجھے فریش ہونے دو۔ وہ انہیں سامنے سے ہٹاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئیں۔ بیٹا آپ کیسے کر سکتی ہیں اتنی ٹف اسٹڈی؟ فرحان صاحب نے ناشتہ کرتی زرش کو کہا تو اس نے معصوم سی شکل بنا کے اپنے پاپا کو دیکھا۔ پاپا میں کر لوں گی مینج، پلیز آپ ایگری تو ہونا۔ اس نے ناشتہ وہیں چھوڑ کے فرحان صاحب کا بازو تھامتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا تو فرحان صاحب نے بے بسی سے حدیقہ بیگم کو دیکھا، جو دونوں باپ بیٹی کا لاڈ دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ پاپا لوگ ترستے ہیں ایسے میرٹ اور موقعوں کے لیے، آپ پلیز ایگری ہو جائیں نا۔ آئی سوئر میں ضرور کر لوں گی اسے کیری۔ FSC پری میڈیکل میں شاندار رزلٹ آنے کے بعد اس نے جب میڈیکل پڑھنے کی اجازت طلب کی تو فرحان صاحب نے فوراً منع کر دیا کہ میڈیکل کی خشک اور ٹف اسٹڈی اس کے لیے مینج کرنا بے حد مشکل ہوگا، لیکن نہ جانے اس کے دماغ میں کون سا خلل داخل ہو چکا تھا کہ وہ مسلسل ضد پہ اٹکی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بے حد اصرار پہ فرحان صاحب نے اسے رضامندی دے دی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے لیے الگ سے گاڑی اور ڈرائیور کا بھی فوری بندوبست کیا۔ آپ دنیا کے سب سے بیسٹ پاپا ہیں۔ فرحان صاحب کے مکمل رضامندی دینے پہ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی محبت سے بولی تو وہ اپنے گھرانے کی رونق کو مسکراتے دیکھ کر کھل اٹھے۔ اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں صبح صبح روڈز پہ، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی مائیں بچوں کے جلدی نہ اٹھنے کا رونا روتی ہیں۔ روڈ کے کنارے چلتی وہ گاڑیوں کے ہجوم کو دیکھتی بڑبڑا رہی تھی۔ روڈ کے دونوں اطراف نظر ڈالتی وہ بیڈ سے ویکنسیز کے ایڈ نکال رہی تھی، جب ایک گاڑی زن سے اس کے پاس سے گزری تو وہ بے اختیار لڑکھڑائی اور جلدی سے اسٹریٹ لائٹ کے پول کو تھاما۔ ایڈیٹ! وہ بے اختیار بلند آواز میں بولی تو آگے کی طرف بھاگتی گاڑی میں سے ایک خوبصورت دوشیزہ نے گردن نکال کر اس کی جانب دیکھا اور بیگ سے کچھ نوٹ نکال کے روڈ پر پھینکے اور اس کی جانب اشارہ کیا تو اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھتی وہ سن سی رہ گئی۔ خدا تمہارا غرور خاک میں ملائے! بے اختیار اس کی پلکیں نم ہوئیں، جبکہ ہونٹوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو اگلے ہی لمحے قبولیت کا شرف پا چکے تھے۔
تپتپاتی ہوئی گرمی سے بے حال پیشانی سے پسینہ پوچھتی اس لمحے عالم اینڈ سنس کمپنیز کے سامنے کھڑی اپنے سفید سینڈل میں ملبوس پاؤں ہولے ہولے زمین پہ مار رہی تھی۔ چل میری جان، اب یہاں ٹرائی مار۔ وہ خود کو حوصلہ دیتی آگے بڑھی تو توقع کے عین مطابق گارڈز نے اسے فوراً روکا، لیکن اس نے بہت پرسکون انداز کے ساتھ ویکینسی ایڈ اس کے سامنے کیا تو اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دی۔ اس کی توقع کے مطابق بلڈنگ جتنی باہر سے شاندار دکھ رہی تھی اس سے کئی گنا زیادہ وہ اندر سے شاندار تھی۔ گلاس وال سے سجی بلڈنگ دیکھنے والوں پہ بہت سحر انگیز تاثر چھوڑ رہی تھی۔ بلڈنگ کا تفصیلی جائزہ لیتی وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی جب اسے بلڈنگ میں غیر معمولی چہل پہل محسوس ہوئی جسے وہ عادتاً نظر انداز کرتی ریسیپشن پہ پہنچی اور جاب انٹرویو کی بابت استفسار کیا۔ میم یو ول ویٹ ان ویٹنگ روم، انٹرویوز ول اسٹارٹ شارٹلی۔ میم آپ ویٹنگ روم میں انتظار کریں، انٹرویو جلدی اسٹارٹ کیے جائیں گے۔ سامنے کھڑی لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ریسیپشنسٹ خوبصورت اور شائستہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے اسے ویٹنگ روم کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ انتظار کا ایک دفعہ پھر سے سوچ کر بدمزاجی ہونے لگی، لیکن چاروں ناچار ویٹنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج انٹرویوز ہوں گے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھی ایک ماڈرن سی لڑکی اپنی ساتھی کے کان میں بڑبڑائی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس کی ساتھی نے فوراً استفسار کیا۔ کیونکہ آج کے دن اس کمپنی کے آنر شرافگن عالم اپنی کمپنی کے تمام ورکرز کی وشز کو سنتے اور پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے فوراً توجہ پیش کی تو اس کی ساتھی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی الجھن پھیلی۔ کیا مطلب؟ آج کا ہی دن کیوں؟ اس کے دل میں مچلتے سوال کو اس کی ساتھی نے الفاظ کا روپ دیا۔ بڑے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو سب سے منفرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرافگن عالم سال کے 8 مہینے تو ملک سے باہر رہتے ہیں، اس لیے ان کے ورکرز سے ان کا سامنا کم ہی ہوتا ہے، لیکن آج کے دن سنا ہے کہ وہ تمام ورکرز بلکہ اس دن کمپنی میں موجود تمام لوگوں کی وشز کو سنتے بھی ہیں اور استطاعت اور طاقت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لڑکی شاید اس کمپنی کی مکمل معلومات لے کر آئی تھی تبھی مکمل تفصیل سے گویا ہوئی تو انتظار سے خوف زدہ ظالے میر بھی اب کی دلچسپی سے کمپنی میں بھاگتے دوڑتے مگر پرجوش ورکرز کو دیکھنے لگی۔ سفید سینڈل میں مقید دایاں پاؤں زور زور سے جھلاتے ہوئے وہ گود میں رکھی فائل کے مسلسل انگلیاں بجا رہی تھی جبکہ چمکتی نگاہیں سامنے کھڑے مجموعے پر مرکوز تھیں۔ عجیب انسان ہے یہاں کے، اگر یہ وش ڈے والا ڈرامہ آج رکھنا تھا اور انٹرویوز کس خوشی میں لے رہے ہیں آج۔ چنگم منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اسی لمحے مجمع میں چیخو پکار مچ گئی جو اس بات کی گواہ تھی شرافگن عالم بلڈنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ اس چیخو پکار سے بیزار و فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھنے لگی کہ ظاہر ہے اس کی ایسی کوئی وش نہ تھی جو وہ شخص سے پوری کرواتی، لیکن وزٹنگ روم سے دائیں جانب مڑتے ہوئے اس کی نگاہ گلاس ڈور کے پار گئی تو اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ بلو کلر کے شاندار سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی اور یونانی دیوتاؤں کے حسن سے مالا مال، اپنے ارد گرد جمے ہجوم سے بے نیاز، اپنی ہلکی بھوری آنکھیں اپنے ساتھ چلتی بلو میکسی میں ملبوس لڑکی پر مرکوز کیے وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا جبکہ اس شخص کی سحر انگیز پرسنالٹی سے نظر چراتے ہوئے جیسے ہی اس نے اس کے ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نہ جانے کیا سوچ کے مسکرا اٹھیں اور وہ واش روم جانے کا ارادہ کینسل کرتی اسی بھیڑ میں جا گھسی جس کے سامنے کچھ دیر بعد وہ شخص وہاں موجود ہر شخص کی اپنی استطاعت کے مطابق وش پوری کرنے والا تھا۔ ایکسکیوز می، آئی ہیو اے وش۔ جب کافی دیر تک اس کی باری نہ آئی تو وہ زور سے بولی تو شرافگن کے ساتھ کھڑا اس کا پرسنل اسسٹنٹ اس کی سمت متوجہ ہوا۔ جی میم، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو ظالمین نے چمکتی نگاہیں اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی پہ گاڑتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، مجھے شرافگن عالم چاہیے۔ اس کی بلند آواز کی گونج سے پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا جبکہ اس کی آواز پہ قیوم صاحب کی جانب متوجہ شرافگن نے گردن گھماتے ہوئے سرد نگاہوں سے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو ماتھے میں بے اختیار بل نمایاں ہونے لگے۔ مسٹرڈ رنگ کے ٹاپ اور سفید کلر کی جینس کے ساتھ وہ اپنے سیاہ بالوں کو مسٹرڈ رومال میں سمیٹے بلو فائل سینے سے لگائے بہت سکون سے کھڑی انہیں تک رہی تھی۔ ایکسکیوز می میم، اس کے چہرے پہ چھائے تاثرات سے گھبراتے ہوئے اس کے پی نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا لیکن وہ اثر لیے بغیر سکون سے دوبارہ بولی، سوری بٹ آئی وانٹ ٹو میری وتھ شرافگن عالم۔ سوری لیکن مجھے شرافگن عالم سے شادی کرنی ہے۔ اس کے دوبارہ کہنے پہ دبی دبی سرگوشیاں اور کسی قدر خوف پھیل گیا
کہ سبھی شرابگن کی دہشت اور غصے سے واقف تھے۔ جائزہ لے رہی تھی جب وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس ہجوم کو چیرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو ظالم میر کا ارتکاز اور سکون ٹوٹنے لگا، لیکن وہ اپنی اندرونی حالت کے برعکس مسکراتی ہوئی اپنی جگہ پر ڈٹی رہی، یہاں تک کہ قدم قدم چلتا ہوا شرابگن اس کے بے حد نزدیک آن پہنچا، اتنا نزدیک کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کی آواز محسوس کر رہا ہوگا۔